السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث نمبر 38 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1696 ہے۔ یہ انسانیت کے بارے میں ایک بڑی عمدہ اور بڑی جامع حدیث ہے۔ اگر ہم اس پر بغور مطالعہ کریں، اس کے اوپر غور کریں، تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور اس میں بہت سے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم، کہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ بندی جنت میں نہیں جائے گی، تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اہل السنہ ائمہ محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے، گناہ گار ٹھہرتا ہے اور سزا کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اتفاقی عقیدہ ہے اہل السنہ کا۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ چاہے تو وہ اس کو سزا دیے بغیر اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن اگر اللہ معاف نہ کرے تو وہ اپنی سزا بھگت کے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، تو اس صورت میں وہ اپنی سزا بھگت کے جنت میں جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں جو ہیں مختلف جگہوں پہ آئی ہیں۔ اب اس میں جو کہا گیا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ ساری باتیں جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جائے گا جنت میں، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہے حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے جو حق ہیں، بندوں کے حقوق اور فرائض جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کسی کے ساتھ دکھ یا کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات کی ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی، جس کی دل آزاری کی ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنی اس شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر بندہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اگر بندہ معاف نہ کرے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی معاف نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا۔ اب رشتہ والدین کا بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، خالہ کا، پھپھو کا، ماموں کا، چچا کا، تایا کا، مسلم ٹو مسلم بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک مسلمان ہے اس کا کسی سے اچھا تعلق ہے، وہاں کو معاملہ خراب نہ کرنا، مطلب اس میں ہر وہ رشتہ آئے گا جو مابین مسلم ہوگا، یعنی کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہوگا۔ وہ مسلمان کا تعلق جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کا عقیدہ درست ہو اور مسلمان ہوں اور اللہ اس کے رسول کو فالو کرنے والے ہوں، تو ان کے درمیان یہ اگر معاملہ ہوتا ہے ناراضگی والا اور قطع تعلقی والا تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اس میں تمام رشتہ دار بھی آ جائیں گے، اس میں تمام اس بندے کے ریلیٹیو جو ہیں وہ آ جائیں گے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے۔ قطع تعلقی اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کی اجازت تو ضرور دی گئی ہے، مطلب 1 2 3 دن تک آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسی دوری اختیار کر سکتے ہیں، بے وجہ مجبوری یا بے وجہ کوئی ایسی بات ہو جانا، تو وقتی طور پہ 1 2 دن کے لیے اس سے تھوڑا دور رہا جا سکتا ہے۔ اس سے بات چیت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو سمجھانا مقصود ہو، اس کو احساس دلانا مقصود ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتی ہے مطلب رشتہ داروں میں، اور دوست ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، والد ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ریلیشن جو ہے اس میں سمجھانے کے ایک جو پروسیس ہے اس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے، تاکہ رشتوں کے اندر جو تھوڑی بہت غلط فہمی ہیں وہ دور ہو جائیں، تو ان چیزوں کو مد نظر جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اس لیے اسلام نے قطع تعلقی کو منع کیا ہے۔ ایون کہ اسلام نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے قطع تعلقی چاہتا ہے تو آپ ابتدا کریں اس کو سلام کرنے میں، اس کو سلو کرنے میں۔ تو اسلام نے صلح کو جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، اس کو زیادہ سراہا ہے، تاکہ یہ رشتے جو ہیں وہ قائم رہیں۔ اگر رشتے قائم ہیں تو معاشرہ قائم ہے، معاشرہ قائم ہے تو یہ انسانیت کے جو چیزیں ہیں یہ قائم ہیں۔ اور اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے، ہیومینٹی جو ہے یہ اس کو برقرار رکھتا ہے۔ آج کل جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ بڑا شدت پسند ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، اسلام کے اوپر وار ہوتے ہیں، تو اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ قطع تعلقی نہ کریں۔ تو لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹیررزم تو بہت دور کی بات ہے، دہشت گردی کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام تو معمولی سی بات پہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ آپ اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے یہ جو اسلام پہ وار ہوتے ہیں گویا کہ اصل ان کو اسلام سے نفرت ہے، یہ اسلام کی باتوں سے نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ ہم کہیں اس حدیث کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ تو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف تو کر دے گی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ معاف نہ کرے۔ تو یہ تو اللہ کی شیان شان ہے کہ اللہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے ہوئے انسان کو وہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ انسان کہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان حدیث کو سمجھ کر رشتوں کو جوڑنے کی، اتفاق و اتحاد، محبت، مودت، عقیدت جو ہے وہ پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔